رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، خدا کو میرے اور آپ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور مجھے خدا اور آپ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور آپ کو میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ وہ پیغمبر جنہوں نے علی علیہ السلام کی شناخت کا اعتراف کیا، انہوں نے آپ علیہ السلام کے فضائل کو شمار سے باہر بتلایا۔ علی کے اتنے فضائل ہیں کہ کوئی انہیں شمار میں نہیں لا سکتا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام درخت قلم بن جائیں، تمام دریا سیاہی بن جائیں، تمام جن حساب کرنے بیٹھ جائیں اور تمام انسان لکھنے بیٹھ جائیں تو علی علیہ السلام کے فضائل کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک خداوند عالم نے میرے بھائی علی کے لیے بے شمار فضائل قرار دیے ہیں، اگر کوئی شخص ان میں سے ایک فضیلت کو عقیدت کے ساتھ بیان کرے تو اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر کوئی شخص ان فضائل میں سے کسی ایک کو لکھے تو جب تک وہ نوشتہ باقی رہے گا ملائک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، اور اگر کوئی ان فضائل میں سے کسی ایک کو سنے تو خداوند عالم اس کے ان تمام گناہوں کو جو اس نے کان کے ذریعے انجام دیے ہیں معاف کر دیے گا۔ اور اگر کوئی شخص مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے نوشتہ برار نگاہ کرے گا تو خدا اس کی ان تمام گناہ کو جو اس نے آنکھ کے ذریعے انجام دیے ہوں گے معاف کر دے گا۔ مولا علی علیہ السلام نہ صرف تمام اچھے لوگوں کے صفات کے تنہا حامل ہیں بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام اولو العزم پیغمبروں کے اوصاف کا بھی خلاصہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو اور حضرت نوح علیہ السلام کے تقوی کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلم کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عبادت کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب پر نگاہ کرے۔ اسی روایت کو دوسرے انداز میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آدم علیہ السلام کو ان کے علم میں، نوح علیہ السلام کو ان کے فہم میں و ادراک میں، یحییٰ علیہ السلام کو ان کے زہد میں اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر نگاہ کرے۔ جو شخص تمام اوصاف کا مالک ہو وہ تمام دلوں کا محبوب ہوتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود تمام کائنات کے محبوب ہیں وہ علی علیہ السلام سے عشق و محبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ آیت مباہلہ سے یہ ثابت ہوا کہ علی نفس پیغمبر اور ہر انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، لہٰذا جب علی علیہ السلام نفس و جان پیغمبر ہیں تو یقیناً ان کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا فرمایا، جو علی کو دوست رکھے مجھے دوست رکھے گا۔ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علی علیہ السلام کو چاہتے ہیں، فرمایا کیا تم نہیں جانتے علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ مناقب میں پوری سند کے ساتھ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے، خداوند عالم نے مجھے اپنے صحابیوں میں سے 4 صحابی کو دوست رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس نے خبر دی ہے کہ وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ ہم میں سے بھی ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ان میں سے ہوں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
آگاہ ہو جاؤ، علی ان میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا یقیناً علی ان میں سے ایک ہیں، اور اس کے بعد آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حالت احتضار میں تھے تو فرمایا میرے دوست کو بلاؤ، میرے پاس بلاؤ۔ میں ابو بکر کی تلاش میں گئی اور انہیں بلا کر لائی۔ جب ابو بکر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اپنی نگاہیں موڑ لی اور پھر فرمایا میرے دوستوں کو بلاؤ۔ حفصہ عمر کی تلاش میں گئی اور عمر کو بلا کر لائیں۔ جو ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عمر پر پڑی تو آپ نے فوراً منہ پھیر لیا۔ پھر فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ۔ تو عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا وائے ہو تم پر اے لوگو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب کو بلوانا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم وہ صرف علی علیہ السلام کو چاہتے ہیں۔ اس کے بعد علی علیہ السلام کو بلوایا گیا۔ جب پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا۔ اس کے بعد انہیں 1000 حدیثیں تعلیم کی جن میں سے ہر ایک ہزاروں حدیثوں کا باب تھی۔ ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے علی میرے نزدیک ایسے ہے جیسے میرے بدن پر سر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علی علیہ السلام سے محبت کسی غرض کے تحت نہیں تھی، بلکہ آپ میں موجود فضائل و کمالات کی بنا پر آپ سے محبت تھی، جو فضائل و کمالات خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے بیان فرمائے تھے۔ مولا علی علیہ السلام وہ شخص نہیں جنہوں نے کسی مدرسے یا کسی معلم کے پاس علم حاصل کیا ہو، بلکہ آپ کا علم علم لدنا ہے، یعنی خداوند عالم کی طرف سے عطا کردہ علم۔ اسی وجہ سے آپ کا علم تمام انسانوں سے برتر اور کسی سے قابل قیاس نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ دانا اور عالم شخص علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکمت اور علم کے 10 جز ہیں اور 10 حصے ہیں، جن میں سے 9 علی علیہ السلام کو عطا کیے گئے ہیں اور ایک حصہ باقی امت کے پاس ہے۔ تمام بشری علوم اور عصر حاضر کی ترقیاں علم کے اسی 10ویں حصے کا نتیجہ ہیں، اور علی علیہ السلام کا علم تمام انسانوں کے علم سے 9 گنا زیادہ ہے، اور اس کا راز یہ ہے کہ اس کا سرچشمہ وحی الہی ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ اللہ کی جانب سے علم ان تک منتقل ہوا ہے، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ جو شخص علم کے شہر میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ دروازے سے داخل ہو۔ جناب عائشہ صدیقہ علی علیہ السلام کے بارے میں کہتی ہیں علی سنت پیغمبر کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اے کاش خود عائشہ اس حدیث پر عمل کر لیتی اور جنگ جمل میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل کر لیتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو علی علیہ السلام کے عقد میں دے کر شادی کروا کر فرمایا میں نے آپ کی شادی سب سے بہترین رشتہ دار سے کروائی ہے، جو علم میں سب سے زیادہ عالم، علم میں سب سے زیادہ افضل اور اسلام قبول کرنے میں سابق ترین شخص ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی عبادت شہر آفاق رکھتی ہے۔ علم لدنا کے مالک خداوند عالم کی جتنی معرفت رکھتے ہیں اسی مقدار میں اس کی عبادت اور اس کی بارگاہ میں راز و نیاز
اور راتوں کو جاگ جاگ کر مناجات کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ خداوند عالم ملائکہ کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کی عبادت پر فخر کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صبح سویرے جبرائیل علیہ السلام انتہائی خوشی کے ساتھ میرے پاس آئے۔ میں نے پوچھا، اے میرے دوست، کیا بات ہوئی کہ آج آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں کر میں خوش نہ ہوں، جبکہ خداوند عالم نے جو اکرام و انعام آپ کے بھائی جانشین امام امت علی علیہ السلام پر کیا ہے، اس نے میری آنکھوں کو نورانی کر دیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیسے خدا نے میرے بھائی اور امام امت کو اکرام سے نوازا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم نے علی علیہ السلام کی گزشتہ رات کی عبادت پر ملائکہ اور حاملین عرش کے سامنے اتنا فخر کیا ہے اور فرمایا ہے، اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے نبی کے بعد میرے بندوں پر میری حجت کو کہ کس طرح سے اس نے اپنا چہرہ اور رخسار خاک پر رکھا ہوا ہے۔ میری عظمت کے سامنے اس کے اس تواضع کی وجہ سے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ وہ میری مخلوق کا رہبر ہے اور میرے بندوں کا وارث اور سرپرست ہے۔ عمرو بن میمون نے ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، آپ میرے بعد رہبر اور مومنین کے سرپرست ہیں۔ اس حدیث میں لفظ بعدی سے ایک دم واضح ہو جاتا ہے کہ علی علیہ السلام پیغمبر اکرم کے بلا فصل جانشین ہیں، ورنہ اس حدیث کہ کوئی معنی نہیں رہ جاتی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین علی علیہ السلام کے فضائل و کمالات بیان کرنے میں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی۔ مختلف طریقوں اور مختلف مناسبتوں سے آپ کو امت کا امام اور اپنا جانشین متعارف کرایا ہے، یہاں تک کہ غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں آپ کا ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اور قرآن کریم جیسی جاویدانی کتاب کی ساتھ علی علیہ السلام کو بھی جاویدانگی حیات عطا کرتے ہوئے فرمایا، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اور کبھی علی علیہ السلام کو حق کا محور اور مرکز قرار دیا، اور اس حدیث متواتر میں فرمایا، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ روز قیامت حوض کوثر پر میرے پاس وارد ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، ان قریب میرے بعد فتنہ اور اختلاف ہوگا، بس تم لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ساتھ دینا، اس لیے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق ڈالنے والی صرف علی ہیں۔ اور فرمایا، جو شخص علی علیہ السلام سے الگ ہو وہ مجھ سے الگ ہے، اور جو مجھ سے الگ ہو جائے خدا سے دور ہو جائے گا۔ اہل سنت کے علماء اور مفسرین نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں امام علی علیہ السلام کی شان میں ذکر کی ہیں، اور اس بات کی تائید کی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نزول کے بعد فرمایا تاکہ یہ آیتیں حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام امام اور رہبر ہیں، محبوب پیغمبر ہیں، علم لدنا کے مالک ہیں، خدا کی بندگی میں بالاتر مقام پر فائز ہیں، حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والے ہیں، حق ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، قرآن ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، تو ایسے شخص کی اطاعت اور پیروی کرنا پوری امت مسلمہ پر فرض
ہو جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں پر علی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، چونکہ وہ تمہارے مولا ہیں، انہیں دوست رکھو اور تمہارے بزرگ ہیں، ان کے اتباع کرو، تمہارے عالم ہیں، ان کا اکرام کرو اور احترام کرو، اور جنت کی طرف لے جانے والے تمہارے رہبر ہیں، انہیں عزیز سمجھو، وہ جب تمہیں کسی کام کی طرف بلائیں ان کی اطاعت کرو، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو، میری بزرگی کی وجہ سے انہیں بزرگ سمجھو، میں نے علی علیہ السلام کے بارے میں تم سے وہی کہا ہے جو میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی علیہ السلام نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں پر علی علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے، کیونکہ وہ تمہارے مولا ہیں، انہیں دوست رکھو، اور تمہارے بزرگ ہیں، ان کی اتباع کرو، تمہارے عالم ہیں، ان کا اکرام اور احترام کرو، اور جنت کی طرف لے جانے والے تمہارے رہبر ہیں، انہیں عزیز سمجھو، وہ جب تمہیں کسی کام کی طرف بلا لیں ان کی اطاعت کرو، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو، میری بزرگی کی وجہ سے انہیں بزرگ سمجھو، میں نے علی علیہ السلام کے بارے میں تم سے وہی کہا ہے جو میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے۔ یہ حدیث اس قدر واضح اور آشکار ہے کہ مزید اس کے بارے میں کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ میں نے جو کچھ علی علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے سب اللہ کے حکم سے کہا ہے۔ یقیناً اگر امت مسلمہ صرف اسی حدیث پر عمل پیرا ہو جاتی ہے تو کسی قسم کے انحراف اور اختلاف کا شکار نہ ہوتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عمار سے فرمایا اے عمار، اگر تم دیکھو کہ علی ایک طرف جا رہا ہے اور دیگر تمام لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں تو تم علی کا ساتھ دینا اور باقی لوگوں کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ علی گمراہی کی طرف رہنمائی نہیں کریں گے اور علی راہ ہدایت سے الگ نہیں کریں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس راستے سے منحرف ہو گئی ہے جس پر علی علیہ السلام چل رہے تھے، اور جناب عمار کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی گئی اس وصیت نظر انداز کر کے لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا، اور نتیجہ میں سب نے گمراہی کا راستہ انتخاب کر لیا، اور عالم اسلام کے اندر وہ مشکلات وجود میں آ گئی جو نہیں آنا چاہیے تھی، اور آج تک امت مسلمہ اپنے کیے کا بھگت رہی ہے، نہ دنیا میں سکون ملا اور نہ آخرت میں نصیب ہوگا۔ امت مسلمہ کی اکثریت نے علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر ان کا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنا سب کچھ بگاڑ دیا۔ علی علیہ السلام تو وارث دو جہاں ہیں، کوئی انہیں مانے یا نہ مانے، علی علیہ السلام امام میں برحق ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام تو وارث دو جہاں ہیں، کوئی انہیں مانے یا نہ مانے، علی علیہ السلام امام برحق ہیں، کوئی انہیں قبول کرے یا نہ کرے۔ دنیا میں تو ان سے بھاگ سکتے ہیں، آخرت میں بھی بھاگ کر دکھائیں تو تب بتائیں۔